بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں کہ نبی سے پہلے مت بولو اور نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی مت کرو، اور گھر کے باہر سے، دیواروں کے باہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو، اور نبی جب اپنی مرضی سے باہر آ جائیں اس وقت اپنا مسئلہ پیش کرو۔ اگر تم بے ادبی کرو گے تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست کرتے ہیں۔ آج جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب ذوالجلال ایک اور اہم مسئلے کو بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، جب کوئی فاسق آدمی کوئی بات لائے، شکایت کرے، خبر لائے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ واقعہ یوں ہوگا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی المصطلق کا رئیس حارث بن زرار آیا۔ یہ وہی حارث بن زرار ہے کہ جن کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اور وہ نبی کی حرم تھیں، تو اس سے ملنے کے لیے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن زرار کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا، بنی المصطلق میں، ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، جو اسلام قبول کرے گا اس سے زکوٰۃ میں وصول کروں گا، فلان مہینے کی فلان تاریخ کو آپ اپنا کوئی بندہ بھیجو، میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ آ گیا، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر زکوٰۃ ان سے وصول کر لی، اور زکوٰۃ اپنے پاس جمع کی۔ زکوٰۃ مال کا، سامان کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے۔ تو مقررہ تاریخ پر انہوں نے کہا نبی کا قاصد آ رہا ہے، وہ استقبال کے لیے اپنے گاؤں سے باہر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے صحابی حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ جا کر ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ جب وہاں دور سے اس نے دیکھا یہ لوگ تو ہتھیاریں لگا کر کھڑے ہیں، اس نے دل میں سوچا، ویسے اس قبیلے کے کچھ لوگوں سے اس کی پرانی رنجش تھی، ابھی تو مسلمان ہو گئے، سب کے بھائی ہو گئے، پہلے وہ کافر تھے، پرانی رنجش تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہیں یہ مجھے مار نہ دیں، میرے مارنے کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہاں گیا، انہوں نے میرے قتل کی تیاری کی تھی، وہ زکوٰۃ کہاں دیتے، اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا اس نے اسلام قبول کیا، مجھ سے زبان کی، اب جو ہے تو کیسے پھر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو مجاہدین کا ایک دستہ دیا کہ جا کر تحقیق کرو، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جو ہے تو ان کی سرکوبی کرو۔
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں باہر ٹھہرے اور 2-3 آدمی بھیجے خفیہ طور پر کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ خالد کے آدمی ہے یا نبی کے آدمی ہے، جا کر گاؤں میں تحقیق کریں، لوگوں سے ملیں کہ یہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، ان کو دیکھیں۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے آگے واپس رپورٹ دی کہ بھئی وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ مسلمان ہیں اور انہیں زکوٰۃ جمع کر لی ہے اور نبی کو دینے کے لیے، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس نے آگے نبی کو یہ رپورٹ دی کہ بھئی انہوں نے تو زکوٰۃ جمع کر لیا، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ اسلام پر قائم ہیں اور جو ہے تو وہ اسلام سے دور تو نہیں گئے۔ تو پھر اس کو بھی شک ہوا کہ نبی کا قاصد وقت پر نہیں آیا۔ اس نے بھی چند لوگ لیے کہ جا کر تحقیق کروں نبی نے کیوں بندہ نہیں بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، ادھر خالد بن ولید کی رپورٹ نبی کو پہنچ گئی، تو وہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، دور سے یہ اکیلا آدمی تھا، دور سے یہ واپس ہو گیا۔ کہا اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کب اس کو مارنا چاہا، کب ہم نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یہ نہیں ہے۔ ادھر نبی کو تحقیق پہنچ چکی تھی، تو جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابہ کو بلایا، ولید بن عقبہ کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، باقی دور سے میں نے ان کو دیکھا تھا، میں نے سمجھا کہ مجھے ماریں گے، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے قیاس سے یہ بات کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بے تحقیق کوئی غلطی کر بیٹھو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم اپنی نادانی کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے کسی قوم پر پہنچ نہ جاؤ، ان پر حملہ نہ کر دو، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ایسا ہو کہ تم بعد میں پچھتاؤ اپنے فعل پر، اپنے کام پر پچھتاؤ کہ بھئی یہ جلد بازی ہم نے کیوں کی۔ تو اسی لیے کسی بھی معاملے میں جلد بازی مت کرو اور فاسق کی خبر کی تحقیق کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابی انصاف والے ہیں اور ٹھیک ہیں۔ یہاں یہ صحابی یہ رپورٹ دے رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو نبی کی حدیث بالکل صحیح ہے، تمام صحابی صحیح ہیں اور انصاف والے ہیں اور جو ہے تو صحیح ہیں، جنتی ہیں، لیکن گناہ ان سے بھی ہو سکتا ہے، صحابی ہیں، کسی گناہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فاسق ہو سکتا ہے، فاسق کا معنی گناہ گار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جو لقب دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس نے توبہ کر لی ہے، تو توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ سے اگر کبھی کوئی خطا ہو گئی ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ معاف کی، یا توبہ سے پہلے اگر ان کو سزا ملی ہے تب بھی اللہ انہیں معاف کرے گا، گناہ کی سزا ملے تب بھی معاف ہے، توبہ کرے تب بھی معاف ہے۔ تو اسی لیے یہ قیامت تک ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ کوئی بھی اگر آ کے ہمیں بتائے فلان نے یہ کہا ہے، پہلے ہم تحقیق کریں واقعی اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ کوئی آدمی آ کے مخالفت میں آ کے فلان نے تجھے گالی دی ہے، فلان نے تیری گلا کی ہے، ہم بجائے ناراض ہونے کے کسی ذریعے سے تفتیش تحقیق تو کر لیں کہ اس کی بات سچ ہے یا غلط ہے۔ تو اسی لیے کورٹ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی شکایت کرے اس کی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے، بغیر تحقیق بغیر تفتیش کے کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا یا اس کو سزا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔